मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम एक इंतहाई अहम और काबिल गौर मौजू पर बात करेंगे, और ये वो मौजू है जो हर मुसलमान के दिलो दिमाग में एक अजीब तजस्सुस पैदा करता है। ये किस्से न सिर्फ सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हैं, बल्कि मदारिस, दरसगाहों, स्कूल, कॉलेज और जुमा के दिन खतीब इस पर लाइल्मी की बुनियाद पर बहुत ज़बरदस्त रोशनी डालते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चे या आम लोग इसे हकीकत समझ लेते हैं। आइए आज मैं आपको शब मेराज के चंद मनगढ़ंत हदीसों के बारे में बतलाऊंगा, जो असल में हदीस नहीं है, फिर भी जिसे लोग बिला झिझक बयान करते हैं। क्योंकि ये महीना रजब का महीना है, लोग रजब के फ़ज़ाइल व बरक़ात पर बहुत लंबी लंबी गुफ्तगू किया करते हैं, और चूँकि अभी 27 रजब आने वाला है तो लोग बयान करेंगे हदीस बना बना करके। तो आइए हम इस हकीकत से रूबरू होते हैं, और आप इन मौजू हदीस को याद रखें, ताकि जब भी लोग इस तरह की बातें आपके सामने करें तो आप फ़ौरन उसे ये कह सके कि ये हदीस नहीं है, बल्कि ये मौजू हदीस है। मौजू कहते हैं गढ़ी हुई बातों को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हदीस की कितनी किस्में हैं। इसे मैं शॉर्ट में आपको बतलाता हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो। नंबर एक सही हदीस होती है। नंबर 2 एक हसन हदीस होती है। नंबर 3 एक ज़ईफ़ हदीस होती है। नंबर 4 एक मौजू हदीस होती है। यहाँ पे मैं मौजू हदीस से मुताल्लिक़ आपको बतलाऊँगा जिसको शब मेराज की तरफ मंसूब किया जाता है, हालांकि वो हदीस है ही नहीं, बल्कि गढ़ी हुई बातें हैं, या फिर किसी बुजुर्ग का कौल है और उसे लोग हदीस की तरफ मंसूब कर देते हैं। तो आइए मैं शब मेराज से मुताल्लिक़ चंद मौजू हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसे आप खुद भी सुने और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे वाकिफ़ हो सके, जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हदीस शब मेराज से मुताल्लिक़ यह बयान की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद था कि जब मेराज पर आप तशरीफ़ ले गए तो आप अपने नालैन शरीफ को उतारने लगे, तो अल्लाह ने फरमाया, आप जूता ना उतारे, आपके जूते आने से मेरे अर्श की इज्जत बढ़ जाएगी। लोग इसे हदीस बना करके पेश करते हैं। यह हदीस नहीं है, बल्कि यह मौजू हदीस है। जो लोग इंसान के ईजाद करदा बातों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में सख्त वार्निंग दी है। आपने इरशाद फरमाया, मन कदब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स जान बूझकर मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये वईद खास तौर पर उस शख्स के लिए है जो मनगढ़ंत हदीसें बनाते हैं या झूठी बातों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। आप याद रखें, मौजू हदीस बनाकर बयान करना यह हराम है। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर देना गुनाह कबीरा है। इसीलिए मौजू हदीस कभी भी बयान नहीं करनी चाहिए। हमें इजाज़त ही नहीं है कि हम मौजू हदीस को बयान करें। मौजू के मतलब ही होता है गढ़ी हुई बात। अगर बयान ही करना है तो आप सही हदीस को बयान कीजिए, हसन हदीस को बयान कीजिए, या आखिरी दर्जा ज़ईफ़ हदीस को बयान कीजिए। लेकिन मौजू हदीस को बयान करने से हमें बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये हदीस ही नहीं है। मैं बार बार इन अल्फाज को दोहरा रहा हूँ, ये अल्फाज कह रहा हूँ कि यह मन घड़त है, लोगों का ईजाद करदा है, लोग अपने तरफ से गढ़ लिए हैं, या फिर किसी बुजुर्ग का कौल है तो उस बुजुर्ग के कौल को हदीस बना दिया गया है। इसी तरह एक हदीस ये भी बयान की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तशरीफ ले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुकालमा हुआ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अत्तहियात के शुरू के कलिमात पढ़े, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। इन अल्फाज के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हम्द व सना बयान किया, आपके हुजूर में सलाम पेश किया। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اس پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یاد رکھیں یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک یہ بھی حدیث بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور دیدار خدا بندی سے مشرف ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں وہ چیز لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عاجزی لے کر کے آیا ہوں۔ اس کو بھی شب معراج سے متعلق خوب بیان کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بھی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ بنائی ہوئی حدیث ہے، لوگوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے معراج سے متعلق کہ معراج کی فضیلت بتلاتے ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے معراج ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بھی حدیث نہیں ہے بلکہ بعض سلف کا کلام ہے۔ بعض جلیل القدر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بطور حدیث مرفوع ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر ابھی تک گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ یہ بات اکثر مجالس میں اور بیانات میں سننے کو ملتی ہے، یہ بھی بہت زور و شور سے بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کے ایجاد کردہ ہے۔ اسی طرح شب معراج سے متعلق اسے بھی حدیث بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مقامات سے گزرے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علم اور رسائی کے حد ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں یہاں سے بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو نور کی تجلیات سے میں جل جاؤں گا۔ تو یہ بھی حدیث لوگ بنا کر کے پیش کرتے ہیں شب معراج سے متعلق۔ تو یاد رکھیں یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، گڑھی ہوئی روایات ہے، لوگوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اس لیے جو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے انہی حدیثوں کو بیان کرنا چاہیے اور ہمیں بالکلیہ طور پر موضوع حدیث سے یعنی من گھڑت باتوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث یہ بھی بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ شب معراج کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو رہے تھے تو براق نے شوخی کی۔ اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گردن مبارک حضور کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور فرمایا جس طرح میرا قدم تیری گردن پر ہے اسی طرح تیرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ تو یہ بھی حدیث لوگ بنا کر کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی حدیث نہیں ہے، لوگوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، موضوع قصہ ہے۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی معتبر کتاب یا سوانے میں یہ بات ملتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی طرح چیخ رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے اور آواز نکال رہی ہے، ان کا برا حال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خاوندوں کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی، آج اللہ تعالیٰ انہیں یہ سزا دی ہے کہ یہ کتوں کی طرح آواز نکال رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے۔ یہ بھی بہت زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے۔ جب عورتوں کی وعیدوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو خاص طور پر عورتوں کو ڈرانے کے لیے اس موضوع حدیث کو بیان کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی حدیث نہیں ہے، بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا جو مانگو گی ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان سے پوچھ لوں، مشورہ کر لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس حاضر ہوئی اور ساری بات بتائی۔ پھر پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں میں کیا مانگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ جا کے اللہ کے نبی سے کہنا کہ معراج کے شب اللہ تعالیٰ سے جو راز کی بات ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ تو پھر حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی شب معراج کی راز کی باتوں میں سے ایک بات آپ مجھے بتا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتوں میں سے ایک بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے اور اگر کوئی کسی کا دل توڑے گا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو میرے عزیز یاد رکھے یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت روایات ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ شب معراج سے متعلق
یہ موضوع روایات ہے، گڑھی ہوئی ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ 10 موضوع احادیث کا میں نے تذکرہ کیا جو حدیث نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ لوگ شب معراج میں بہت تفصیل سے اور بہت اہمیت دے کر کے اسے حدیث کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیز، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چند موضوع روایات کے بارے میں پتہ چلا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ ان موضوع روایات کو بیان کرتے ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ خود بھی اجتناب کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔